لندن واقعے میں ملوث 9 افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لندن میں احتجاج تو معمول کی بات، فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں کا بیٹھنا یا وہاں پر دھرنا دینا، پروٹیسٹ کرنا، یہ ایک معمولی بات رہی ہے۔ میں تحریک انصاف کے اگر کسی نظریاتی موقف کی یا کسی ان کے خلاف ہونے والے کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اگر مذمت بھی کروں تو اس کام کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تنقید کرنا، منہ سے بات کرنا، احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا، یہ تمام تر چیزیں الگ ہے۔ ان کے خلاف دونوں ملکوں میں کارروائی کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور دوسری جانب نادرا نے ان 9 کے 9 اوورسیز پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر لیا۔ ایک خط لکھا گیا تھا امریکہ کے صدر کو کانگریس اراکین کی جانب سے جو بائیڈن کو، اور وہ خط یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں رخشان بھی۔ ناظرین، لندن واقعے میں ملوث 9 افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اتنی سخت کارروائی اس سے پہلے شاید کبھی کسی پروٹیسٹر کے خلاف نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ لندن میں احتجاج تو معمول کی بات ہے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں کا بیٹھنا یا وہاں پر دھرنا دینا، پروٹیسٹ کرنا، یہ ایک معمولی بات رہی ہے۔ اور یہ لڑکا شایان علی، جو کہ سابق چیف جسٹس کی گاڑی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس گاڑی کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو اکثر ایون فیلڈ کے باہر دیکھا گیا ہے، اور اپنے سکول سے ڈسمس ہونا، کالج سے ڈسمس ہونا، میڈیا نمائندوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یا وہاں پر شریف فیملی کے ممبرز کو دیکھ کر بد تہذیبی اور بد کلامی کرنا، یہ تو ان کے لیے معمول کی کارروائی تھی۔ میں تحریک انصاف کے اگر کسی نظریاتی موقف کی یا کسی ان کے خلاف ہونے والے کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اگر مذمت بھی کروں تو اس کام کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی جو شایان علی اور اس کے لیفٹ اور رائٹ موجود یہ نام نہاد جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کیا ہونے والی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ پھر ذرا خود فیصلہ کریں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں، اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ناظرین، مڈل ٹیمپل پر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ پہلے سے وہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے تھے۔ زلفی بخاری، ملیکہ بخاری، اظہر مشوانی صاحب وہاں پر موجود تھے، اور یہ جو کارکن تھے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ ان کو سن رہے تھے۔ اور مڈل ٹیمپل سے جب وہ اپنی گاڑی پر نکلے تو شایان علی، اور کیونکہ اس کو واضح طور پر دیکھا گیا، اور اس کے ساتھ جو کارکن کچھ موجود تھے، انہوں نے سابق چیف جسٹس کی گاڑی پر جو ہے وہ حملہ کر دیا اور اس کا شیشہ توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب جب سے سابق چیف جسٹس گئے ہیں پاکستان سے، اور ان کی فلائٹ سے کہ بجائے اس پر بھی تنقید ہوئی، تنقید کرنا، منہ سے بات کرنا، احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا، یہ تمام تر چیزیں الگ ہے، لیکن کسی کی گاڑی پر حملہ آور ہو جانا یا کسی گھر پر حملہ آور ہو جانا، یا کسی کو آپ جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں کالر سے، آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں، یہ رویہ جمہوری نہیں ہوتا، اور یہ رویہ کسی طور بھی کسی بھی جمہوریت میں یا کسی بھی مہذب دنیا میں قابل قبول نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ اب ہوا کیا ہے، ان کے خلاف دونوں ملکوں میں کارروائی کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایک کارروائی تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جو ہے وہ درخواست دے دی گئی ہے اندراج مقدمہ کی، اور ہائی کمیشن کے تحت، جو لندن میں ہائی کمیشن ہے، اس کے تحت کارروائی کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب نادرا نے ان 9 کے 9 اوورسیز پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے، یہ جو پروٹیسٹرز وہاں پر موجود تھے، اور ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد، تمام تر ڈیٹیلز حاصل کرنے کے بعد، ان کی شہریت کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ ہدایات جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے دی گئی ہیں۔ اب کئی معاملات پر، بے شمار معاملات پر حکومت کے ساتھ اور حکومتی پالیسی کے ساتھ میں نے کھل کر اختلاف بھی کیا ہے، اور جو تحریک انصاف کے کارکن پابند سلاسل رہے ہیں، جو ہیں ابھی بھی، یا جن پر مقدمات بنائے گئے ہیں غیر قانونی طور، اس کی ہم نے مذمت بھی کی ہے، لیکن یہ رویہ جو ہے، یہ ان کارکنوں کی جانب سے جو اپنایا جاتا ہے، یہ رویہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی جتنی نفی کی جائے وہ کم ہے۔ دوسری ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں،
اور اس حوالے سے بھی پھر آپ دیکھیں کہ کیا جو ہے وہ اس وقت صورتحال بن رہی ہے. ایک خط لکھا گیا تھا امریکہ کے صدر کو کانگریس اراکین کی جانب سے جو بائیڈن کو, اور وہ خط یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے, امریکی صدر اپنا کردار ادا کرے. اور آج اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور جو بائیڈن سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کو وہ خط ملا ہے. انہوں نے کہا جی وہ خط ہمیں یقینی طور پر مل گیا ہے اور اس پر ہم اپنا جواب بھی دیں گے. تو ایک صحافی نے پھر امریکی صدر سے یہ پوچھا کہ کیا ابھی تک امریکہ کی جانب سے کوئی کردار اس پر ادا کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے یا نہیں. تو اس پر ان کا یہی جواب تھا کہ ابھی جو ہے وہ کردار ادا کیا گیا ہے یا نہیں اس پر ابھی بات نہیں ہو سکتی, البتہ بات ہوگی. تو اب یہ دیکھیں گے یہ صورتحال جو ہے امریکی صدر کو خط کس کی جانب سے لکھا گیا, کانگریس اراکین کی جانب سے لکھا گیا. اور کانگریس اراکین کو کس نے یہ خط لکھنے کی تجویز دی یا کس کا مشورہ تھا کہ وہ یہ خط لکھیں. اور اگر یہ خط ان کی جانب سے لکھا گیا اور وہ اگر اس پر تحریک انصاف جو ہے وہ امریکی صدر کی طرف دیکھتی ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے, تو پھر یہ تو ایک بڑی ڈول سی پالیسی ہو گئی کہ آپ ایک طرف تو امریکہ کو قصوروار قرار دے رہے ہیں اپنی حکومت جاننے کا, امریکی سازش قرار دے رہے ہیں, سائفر کا سارا معاملہ, اور بعد میں پھر امریکہ کو کردار ادا کرنے کا اس سارے معاملے پر ریکویسٹ کی جا رہی ہے یا ان کو تجویز دی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی اس وقت دوسری جانب صورتحال بنی ہوئی ہے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں کیپٹل ٹی وی سے. جہاں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.